کرسی بچاؤ، کرسی بچاؤ، کرسی بچاؤ، مطلب کیا ہے اس کا؟ محبت مری نہیں بلکہ بے وفائی کا شکار ہو گئی ہے۔ کرسی ملی ٹیچر کو، خود کی غیر حاضریاں لیکن بچوں کی پٹائی ہوتی رہی۔ کرسی ملی وزارت کی، لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ کرسی ملی ریاست کی، بے وفائی اور بے حیائی کا دورہ شروع ہو گیا۔ کرسی ملی ڈاکٹری کی، عوام کو سستی اور سود مند دوائیں لکھ کر دینے کے بجائے اپنے آپ کو بینیفٹ لینے کے لیے مہنگی دوائی غریبوں کو دے کر لکھ کر مارنے کی کوششیں کی گئیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ کرسی ملی عمارت کی، اولاد در اولاد کی خاطر نا انصافیاں بھڑک اٹھیں۔ کرسی ملی وزارت خزانہ کی، مال خرد برد ہونا شروع ہو گیا۔ کرسی ملی خطابت کی، منبر و محراب سے دوسروں کو گرانا شروع کر دیا۔ کرسی ملی کسی ادارے کے مدیر کی، تعلیم کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ کرسی ملی پرنسپل کی، ٹھاٹھ سے پڑے سو رہے ہیں اور سارے ٹیچر آرام کر رہے ہیں۔ جی ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آخر پتہ تو لگے۔ یہ سنی ہیں، یہ ٹنی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ جی ہاں، آخر ایسا کیوں؟ غور تو کیجیے ذرا سا۔ اس لیے ہر ایک کی چودراہٹ آگے آڑے آ رہی ہے، تکبر کا لبادہ اوڑھا جا چکا ہے، اخلاص کی کرنیں بجھ چکی ہیں، اقربا پرستی اور دوستی کی ہوس آ چکی ہے، بڑھ چکی ہے۔ اہلیت اور قابلیت والے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نااہل اولاد کو کلیدی عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے۔ محبتیں بے وفائی میں بدل چکی ہیں۔ محبتیں مری نہیں بلکہ بے وفائی کا شکار ہو گئی ہیں۔ جس محکمے میں، جس ادارے میں، جس جماعت میں، جہاں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ کے اپنے آپ کو مجرم بنا چکے ہیں۔ اگر زندگی میں وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً رب تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔